بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کا اجتماع، یہ عجیب اتفاق ہے کہ صدیوں پہلے ایک بے نوا اور بے وطن یوسف غلامی کے لباس میں عزیز مصر کے محل میں داخل ہوا اور وزارت و حکومت کی گدی پائی۔ صلاح الدین کا اصلی نام بھی یوسف تھا۔ وہ سپہ سالار بن کر مصر میں آیا اور وزارت کی گدی پائی۔ ٹھیک اس یوسف کی طرح اس یوسف نے بھی اپنے بوڑھے باپ اور عزیزوں کو مصر آنے کی دعوت دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو صلاح الدین نے باپ سے انتہائی عجز کے ساتھ درخواست کی کہ تخت وزارت پر قدم رنجہ فرمائیے۔ پدری محبت جواب میں بول اٹھی، بیٹے، خدا تمہیں یہ اعزاز نہ بخشتا اگر تم اس کے اہل نہ ہوتے۔ تمہاری قسمت سے میں فائدہ اٹھاؤں، باپ کے لیے یہ جائز کہاں۔ بوڑھے ایوب، بخشی المملاک اور بھائی دوسرے ممتاز عہدوں پر سرفراز کیے گئے۔ گویا یہ ایک مضبوط دیوار تھی جو نوجوان صلاح الدین نے اپنے اور فسادی درباریوں کے درمیان کھڑی کر لی۔ صلاح الدین کی حکمت عملی۔ مصر کے درباری وزارت کو آتی جاتی دولت سمجھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صلاح الدین بھی چند دن وزیر رہے گا، اس لیے انہوں نے اس سے متعلق ہونا کچھ زیادہ اہم نہیں سمجھا۔ خود صلاح الدین بھی ان لوگوں کو حکومت کے کاروبار سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ وزارت سے اس طرح مایوس ہوئے تو انہوں نے خلیفہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صلاح الدین جانتا تھا کہ اگر عوام اور فوج اس کے قابو میں رہے تو کسی کی کیا مجال کہ اسے یہاں سے ہٹا سکے۔ اس لیے اس نے عوام اور فوج کو اپنی عنایتوں سے کچھ ایسا نوازا کہ اس کا دربار حاجت مندوں اور امداد خواہوں کا ملجا و مأویٰ بن گیا۔ دور دور سے حاجت مند اس کے دربار میں آتے اور کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ فوج پر بھی اس کی عنایت کی یہی حالت تھی۔ معمولی سے معمولی سپاہی سے لے کر بڑے سے بڑے افسر تک اس کے اشاروں پر رخص کرنا عین سعادت سمجھتے۔ دربار خلافت کی سازشی۔ خلیفہ پہلے ہی برائے نام تھا، اب اور بھی دور ہوتا گیا۔ مایوس اور حاسد درباریوں نے صلاح الدین کی طرف سے اس کے کان بھر دیے تھے۔ آخر صلاح الدین کی زندگی ختم کرنے کے لیے ایک سازش کی گئی۔ حاجب دربار خلیفہ اس سازش کا نگران بنا۔ عیسائیوں کے نام ایک رکا لکھا گیا کہ وہ مصر پر حملہ آور ہوں اور صلاح الدین اور اس کی فوج کے ہاتھ سے عنان حکومت چھین لیں۔ ادھر مصری اندرونی طور پر صلاح الدین کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر خوش قسمتی سے نامہ بر پکڑا گیا۔ ایک سپاہی نے اسے رات کے وقت چھپتے چھپاتے گلیوں سے نکلتے دیکھا تو اس کو شبہ ہوا اور پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ تلاشی لینے پر یہ خط برآمد ہوا۔ صلاح الدین کو اطلاع ہوئی، نامہ بر اور کاتب اسی وقت قتل کر دیے گئے اور حاجب کو نظر بند کر دیا گیا، اور آخر میں تحقیقات پر مجرم ثابت ہوا تو قتل ہوا۔ بغاوت۔ حاجب کا تعلق جس سوڈانی قبیلے سے تھا، اس کے 50,000 سے زیادہ افراد مصر میں آباد تھے۔ کچھ مقتول کے ساتھی کے انتقام کے جذبے سے اور کچھ خلیفہ اور اس کے درباریوں کے اشتعال سے 50,000 افراد تلواریں کھینچ کر صلاح الدین کے محل پر چڑھ دوڑے۔ نئے وزیر کے لیے یہ بڑی تعجب انگیز اور سخت گھڑی تھی۔ ممکن تھا کہ صلاح الدین ہمت ہار جاتا اور اس کی قسمت کا پانسا پلٹ جاتا، مگر صلاح الدین دبنے والا آدمی نہ تھا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے سوڈانیوں کا مقابلہ کیا۔ جنگ جاری تھی، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں کہ صلاح الدین کے اشارے سے کچھ سپاہیوں نے سوڈانی محلے میں آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے رفتہ رفتہ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ سوڈانیوں کو گھر بار کی فکر ہوئی تو انتقام کا نشہ حرن ہونے لگا۔ دلوں میں گھبراہٹ اور اعضاء میں کمزوری پیدا ہوتی گئی۔ وہ بری طرح پیچھے کی طرف بھاگے کہ آگ سے گھروں اور بیوی بچوں کو بچائیں، مگر صلاح الدین کی فوج موت کی طرح ان کے ساتھ لگی تھی۔ سوڈانی بری طرح قتل کر دیے گئے۔ آخر امان مانگی تو کہیں جان چھوٹی۔ سوڈانی اب مصر میں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ انہیں حیرہ کی طرف جلا وطن کر دیا گیا، مگر ان کے سینوں کی آگ جو ایک دفعہ سلگ چکی تھی وہ آسانی سے بجھائی نہ جا سکی۔ دوسرے سال انہوں نے پھر سر اٹھایا۔ صلاح الدین نے اپنے بھائی توران شاہ کو ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اس وقت تو یہ آگ پھر دبا دی گئی، لیکن 2 سال بعد 1174 عیسوی میں پھر مشتعل ہو گئی۔ صلاح الدین نے اپنے دوسرے بھائی سیف الدین العادل کو ان کی مزاج پرسی پر مامور کیا۔ اس دفعہ یہ لڑائی پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوئی، مگر سوڈانی دب گئے۔ 2 سال بعد انہوں نے پھر سر اٹھایا۔ اب کی بار انہیں ایسا دبایا گیا کہ وہ پھر نہ ابھر سکے، اور یہ فتنہ جو شاید وزارت کے لیے مہلک ہوتا، بالآخر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ 6 سال متواتر اس بغاوت کو کرنے میں صرف ہوئے اور صلاح الدین کسی بڑے کام کا آغاز نہ کر سکا۔
دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔